بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناو کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے اور ہمارا سبق چل رہا تھا تنازع فعلان کے بارے میں۔ ہم پڑھ رہے تھے کوفیوں کا مذہب کہ اگر دو فعل تقاضا کرے بعد والے اسم ظاہر میں، پہلے فعل کو عمل دے دیا تو دوسرے فعل کا کیا کریں گے؟ اگر دوسرا فعل فاعل چاہ رہا تھا تو اس کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ آج کا سبق ہے کہ اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم سبق بیان کریں گے عبارت پڑھ کے، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ حذف المفعول وإضمار، والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد۔ اما الحذف، آج اس سبق میں یہاں سے کہتے ہیں کہ اگر پہلے فعل کو عمل دے دیا اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور مفعول جو ہے وہ افعال قلوب میں نہیں ہے، یعنی دونوں فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو اس وقت دو صورتیں جائز ہے۔ آپ دوسرے فعل کے لیے مفعول کو حذف کر دیں یا ضمیر نکال لیں، ضمیر بھی نکال سکتے ہیں اور مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ دوسری صورت جو ہے اضمار والی صورت وہ زیادہ مختار ہے، بہتر ہے۔ وجہ بھی ساتھ بیان کر دی، دلیل بھی بیان کر دی، کیوں کہ جو لفظوں کے مطابق ہوگا وہ مراد کے مطابق بھی ہو جائے گا، یعنی جو مراد ہے وہ لفظ بھی وہی ہو جائیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ضمیر نکال دیں۔ تو یہ ہمارا سبق ہے۔ اب پھر حذف والی مثالیں دیتے ہیں کہ حذف، جب آپ مفعول کو حذف کریں گے تو پھر اس کی کیا مثالیں ہوں گے، اور اگر ضمیر نکالیں گے تو اس کی کس طرح مثالیں ہوں گی۔ حذف والی مثالیں دیتے ہیں متوافق صورتوں میں، یعنی دونوں متوافق ہوں، پہلا فعل بھی مفعول کا چاہتا ہے تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل بھی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، متوافق کہنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں فعل متوافق ہیں۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں ضربت اکرمت زیدن۔ ضربت پہلا فعل بھی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اکرمت بھی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو ضربت کو ہم نے عمل دے دیا کوفیوں کے مذہب کے مطابق، ضربت کو عمل دے دیا، تو اکرمت کا جو مفعول ہے اس کو ہم نے حذف مانا کہ یہاں مفعول حذف ہے، محذوف ہے۔ یہ تسنیہ کی مثال دیتے ہیں ضربت واکرمت زیدین، ضربت واکرمت زیدین، زیدین یہ جمع ہو جائے گا، یہ تسنیہ کی مثال ہے اور یہ جمع بھی۔ اب متخالف صورتوں میں مثالیں دیتے ہیں کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ متخالف صورتوں میں مثال دیتے ہیں ضربنی واکرمت زیدن۔ اب یہ ضربہ فاعل چاہ رہا تھا تو ہم نے اس میں ظاہر کو فاعل بنا دیا ہے اور اس کا جو مفعول ہے اکرمت کے مفعول کو حذف مانا ہے۔ اسی طرح تسنیہ کی مثال دیتے ہیں ضربنی واکرمت زیدانی، یہ اب ضربنی کا فاعل بن رہا ہے، اکرمت کا مفعول محذوف ہے، اور ضربنی واکرمت زیدون، اب یہاں بھی ضربہ کا یہ ہم نے فاعل بنایا، جمع کی صورت ہے، اور اکرمت کا جو مفعول ہے محذوف مانا۔ یہاں سے ضمیر، اگر دو صورتیں جائز تھی تو ضمیر اگر نکالیں، مفعول کی ضمیر نکالیں، پہلے فعل کو عمل دے دیا، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو ضمیر نکالیں گے، تو اس کی مثال دیتے ہیں متوافق صورتوں میں ضربت واکرمت زیدن۔ اب تھا ضربت واکرمت زیدن میں تقاضا کر رہے تھے یہ دونوں فعل، تو یہ بھی مفعول چاہتا تھا، یہ بھی مفعول چاہتا تھا، ہم نے زیدن ضربت کا مفعول بنا دیا اور اکرمت کا جو مفعول ہے وہ ہم نے وہ ضمیر نکال دیے۔ اسی طرح ضربت واکرمتہما، یہ تسنیہ کی مثال ہے، یہاں بھی ہم نے تسنیہ کی مثال ضمیر نکال دی، تسنیہ کی ضمیر نکال دی ہے دوسرے فعل کے لیے، اور یہ جو اسم ظاہر تھا اس کو ہم نے کس کا بنا دیا ہے؟ ضربت کا مفعول بنا دیا ہے۔ ضربت اکرمتہم زیدین، اب یہ جو اسم ظاہر آ رہا ہے ضربت کا مفعول بنا دیا ہے،
اور اکرمتہم کی مفعول جو ہے ہم ضمیر ہم نے نکال دیا. اب متخالف صورتوں کی ضمیر والی مثال دیتے ہیں. ضربنی واکرمتہ زید. اب یہ فعل پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، دوسرا مفعول کا، تو پہلے کو عمل دے دیا اور دوسرے کے لیے ضمیر نکال دے. اسی طرح ضربنی واکرمتہما زیدان، تو ضربنی کو عمل دے دیا یہ تسنیہ کی ضمیر، اور اکرمتہما کی ہم ضمیر تسنیہ ضمیر مفعول نکال دی. اسی طرح جمع کی بھی ہم نے نکال لی. ضربنی واکرمتہم زیدون، ہم ضمیر نکال لے. اب یہ ہمارا سبق بیان ہو چکا. ترجمہ دیکھیں. اور اگر دوسرا فعل ہو مفعول کا تقاضا کرنے والا اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو، دونوں فعل افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو، تو جائز ہے اس میں دو وجہ، اس میں دو وجہ جائز ہیں. پہلی ان میں سے مفعول کا حذف کرنا اور دوسری ان میں سے ضمیر اضمار یعنی ضمیر نکالنا. اور دوسری جو ہے وہ مختار ہے. کیوں مختار ہے؟ تاکہ جو ملفوظ ہے لفظوں میں ہے وہ مطابق ہو جائے مراد کے. بہرحال حذف والی مثال یہ عبارت پڑھ دی، حذف والی مثال آ رہی ہے، ترجمہ ان کا ہو گیا گویا کہ، اور ضمیر والے کی یہ مثالیں آ رہی ہیں. اب ترکیبیں کرتے ہیں. ترکیب کیسے ہوگی کہ اگر یہ جو واو ہے وہ ترکیب ہم کرتے ہیں کہ واو جو ہے استنافی ہے، ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، فعل الثانی یہ دونوں مصوص سے مل کر کانا کا اسم بن جائے گا. یقتدی مفعول، یہ یقتدی فعل ہے، صیغہ ہو چکا ہے پیچھے سبقوں میں. ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور مفعولہ جو ہے یہ مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر بن جائیں گے کانا کی خبر. کانا فعل ناقص ہے، اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا. وہ عطف لم یکن، لم جو ہے یہ نفی جہدیہ ہے، یعنی جہد کا لم نفی ہے. اور یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعلانی اس کا اسم ہو جائے گا. اور من جار ہے، افعال مضاف قلوب مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کر جار کا مجرور. یہ افعالی پر جو زیر آ رہی ہے من کی وجہ سے، قلوبی پر جو زیر آ رہی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے. تو مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم یکون کی خبر بنا دیں گے. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف، یہ معطوف علیہ اور معطوف علیہ مل کر شرط بن جائیں گے. جازہ فعل وجہان، جازہ فعل ہے، فی جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی اس کے ظرف لغو بنیں گے. اور وجہان یہ فاعل ہے جازہ کا. جازہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے. اور آگے دیکھیں حذف المفعول والاضمار، حذف مضاف مفعول مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف واو عطف، اور اضمار جو ہے یہ معطوف الیہ مل کر وجہان کا بدل بن جائے گا. وجہان بھی مرفوع ہے اور یہ بدل ہے مبدل منہ، اور بدل کا ایک اعراب ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہم پڑھ رہے حذف. اس کی دوسری ترکیب ہم اس کو کر سکتے ہیں احدھا حذف المفعول وثانیھا الاضمار. احدھا یعنی ان میں سے ایک مفعول ہے، یعنی مبتدا محذوف نکالیں گے اور یہ خبر. آنی بھی نکال سکتے ہیں، ان کو پھر آنی جب نکالیں گے تو حذفا پڑھیں گے. اور آگے جو آئے وثانی هو المختار، اس کی ترکیب دیکھیں. واو استنافیہ، الثانی مبتدا، ہوا دوبارہ مبتدا ثانی بن جائے گا. مختار جو ہے مفعول کا صیغہ ہے. لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تو لیکون لام جو ہے وہ جار ہے تعلیلی ہے، اور یکون جو ہے یکون یہ فعل ناقص ہو جائے گا. اس کے شروع میں ان مصدر ہے، مصدری ہے، اس وجہ سے ہم یکون پڑھ رہے ہیں. اور ملفوظ اس کا اسم مطابقا، پہلے یہ صفت کا صیغہ یعنی اس میں فاعل ہے، اور لام جار مراد بھی مجرور، جار مجرور مل کر مطابق کے متعلق ہو جائے گا. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر مختار کے متعلق ہو جائے گا. مختار اپنے اس متعلق سے مل کر
خبر بن جائے گا ہوا کی، ہوا مبتدا خبر مل کر پھر خبر ثانی کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گی۔ اور اما الحذف جو ہے، اما حرف شرط ہے، الحذف مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ فا جزریہ کہہ دیں، اور کما کاف جار ما موصولہ اور تقول، یہ آگے جس طرح پیچھے ترکیب کرتے تھے یہ سارا یہ بن جائے گا موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جار کا جو جار جو مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے ہم خبر بنائیں گے اور جزا کے قائم مقام ہوگے، جزا کے قائم مقام۔ اور ان کے درمیان جو مثالیں آ رہی ہیں، مثالوں کی بھی الگ الگ ترکیب کریں تو ضربتو و اکرمتو زیدن میں ضربتو فعل اور فعل تو ضمیر واحد تو ضمیر فاعل اور زیدن اس کا بن جائے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلی، اور اکرمتو فعل فاعل یہ الگ ترکیب کریں گے اس کی، اور آگے بھی مثالوں کو بالکل اسی طرح ترکیب کریں گے۔ اور اما الازمار فکما تقول فی المتوافل کہیں، اس کی جس طرح یہاں کی ہے کہ اما حرف شرط ہو جائے گا، الازمار جو ہے یہ مبتدا اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور فکما تقول یہ خبر بنے گی اور جزا کے قائم مقام ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔